ہونے پر اس کا جمال بھی ظاہر ہوتا ہے، اس کی رحمت بھی ہم سب کے لیے عام ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں انقلاب لاتی ہیں، چینجنگ لاتی ہیں۔ نہیں پڑھنے والا پڑھنے لگا قرآن کے اوپر۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، ایک نوجوان کو مسجد میں دیکھا، قرآن پاک میں حافظ ہوں، اتنی تیزی سے نہیں پڑھ پاتا جتنے وہ جلدی جلدی اس طرح سے پڑھتا جا رہا ہے اور آنکھ پلٹتا جا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ بغیر تجوید کے کہیں بہت فاسٹ تو پڑھ کر کے یہ غلط تو نہیں کر رہا ہے۔ اسے میں نے بلا کر روکا کہ بیٹا آپ اس طرح اتنی تیزی سے کیسے پڑھ رہے ہو کہ اتنی جلدی جلدی تمہارے ورق پلٹ جاتے ہیں، میرا ایک صفحہ نہیں ہوتا کہ تمہارے 2 ورق ہو جاتے ہیں۔ اس بچے نے کہا بڑے نمناک آنکھوں سے، کہا حضرت بات یہ ہے زندگی میں کبھی میں نے قرآن سیکھا ہی نہیں، میں نے قاعدہ بھی نہیں سیکھا ہے، مجھے قرآن تو دور ہے، الف با بھی نہیں آتے۔ کہا بیٹا پھر یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ میں قرآن کے اوراق پر صرف ہاتھ پھیرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ وہ پڑھنے والوں میں مجھے دیکھ کر رحم تو فرمائے، کہ نہیں آتا ہے اس لیے چھوڑ تو نہیں دیا۔ میں اس وقت رمضان کے اس احسان پر قربان جاؤں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ پاک مہینہ ہے جو بھولے بھٹکوں کے ہاتھوں میں بھی قرآن تھما دیتا ہے، جسے نہیں آتا اسے بھی پکڑا دیتا ہے۔ تراویح کے وقت ارے میاں یہاں سال بھر عشاء کی نماز پڑھنا بھاری پڑتا ہے لوگوں کو، ہیں کتنی رکعت؟ 4 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے کبھی لوگوں کو لمبی لگتی ہے، لیکن ہے کہ یہ رمضان ہے جو ایک پارہ سننے پر بھی تمہیں اکتاہٹ نہیں دلاتا، 20 رکعتیں پڑھ لیتے ہو اور پھر وہ بھی مزے سے پڑھتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جن کو نماز سے شغف نہیں، تعلق نہیں، جن کا مسجدوں میں دل نہیں لگتا، لیکن اکثر میجورٹی ہماری الحمدللہ رمضان میں مسجدوں کو آباد کرتی ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں جنہوں نے مسجدوں کو زینت کے طور پر اپنی عبادتوں سے سجایا ہے، کیا یہ رمضان کی چینجنگ نہیں ہے؟ یہ رمضان کا انقلاب نہیں ہے؟ کیا یہ رمضان کے بدلنے والے حالات نہیں ہے؟ کہ ہمارے لیے وہ قوت پیدا کر کے دیتا ہے رمضان کہ ہم 20 رکعت تک بھی پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں، آپ کی مسجد میں تو جانتے ہیں آپ 2 یہاں پر امام ہوتے ہیں تراویح کے لیے۔ میں برسوں سے الحمدللہ اب یہ شاید 20واں سال ہوگا میری تراویح کا، انشاءاللہ رب ذوالجلال زندگی کے آخر سانس تک مجھے قرآن پاک کے ساتھ شغف اور تراویح کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے محسوس کیا تھا تقریباً 18 سال تک میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا ایک رکعت بھی۔ میں 20 پڑھاتا ہوں تو پڑھاؤں گا، میں نے کبھی شیئر نہیں کیا تھا، اور پڑھانے کے وقت کبھی اندازہ نہیں ہوتا پیچھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنے مصلی کی فکر ہے، ایک حافظ قرآن کو کئی چیزوں کی توجہ دینی رہتی ہے، رکعتوں کو بھی دماغ میں رکھنا ہے، قرآن کے صفحات کو بھی، آیتوں کو بھی، اور اس کے علاوہ وقت کا خیال رکھنا ہے، اور پھر تجوید کا خیال رکھنا ہے، اور پھر ایک آیت ادھر سے ادھر مل نہ جائے اس کا خیال رکھنا ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا دوسری میں سجدوں کے بعد بھول نہ جائے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب کون سی رکعت میں ہیں ہم، سجدے میں جانے کے بعد پہلی میں ہے کہ دوسری میں، یہ تمام چیزوں کے خیال میں پیچھے کا خیال آتا نہیں ہے، کتنے لوگ کھڑے ہیں، کس کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کون اش اش کر رہا ہے، اس کا خیال ایک حافظ قرآن کو نہیں آتا، لیکن سننے کو ملتا ہے، کچھ لوگ پریشان، کچھ لوگ تعریف، بہرحال۔ لیکن اب احساس ہونے لگا جب یہاں میں نے تراویح پڑھایا، 10 مولانا پڑھاتے ہیں، 10 میں پڑھاتا ہوں، تب اندازہ ہونے لگا کہ پیچھے کھڑے ہونے کا بھی ایک الگ علم ہوتا ہے، پیچھے کھڑے ہونے کا ایک الگ اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ پڑھانے کے وقت اندازہ نہیں ہوتا تھا، پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے میں ایک الگ اندازہ ہوتا ہے کہ خاموش اتنی دیر تک کھڑا ہونا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ تب پھر احساس ہوا اتنے سالوں تک جو ہمارے پیچھے پڑھ رہے ہیں یہ اپنے سے پڑھ نہیں رہے، رمضان انہیں کھڑا کر کے رکھا ہے۔ رمضان کا یہ احسان ہے کہ ان کے اندر اکتاہٹ کو ختم کرتا ہے، ملال کو ختم کرتا ہے، بے چینی اور بیزارگی کو نکال دیتا ہے۔ باقی دنوں میں کھڑے ہو کر کے دکھاؤ، کوئی 20 رکعت کیا 4 رکعت میں مسجدوں کی صفیں خالی ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اس پاکیزہ مہینے کی ہر ساعت اور ہر لمحہ ہمیں مولا سے قریب کرنے والے راستے دکھاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں پوچھنے کے لیے آتے ہیں، مسائل جتنے رمضان میں پوچھے جاتے ہیں دوسرے دنوں میں نہیں پوچھے جاتے۔
اسی لیے میرے مولا نے فرمایا کہ اے محبوب، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ہمارا مولا ہے کہاں. کہ چند صحابہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنے. یہی اسی صفحے میں قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی میں یہ آیت بھی آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسألونک عبادی عنی فإنی قریب، یعنی اے محبوب آپ سے میرے بندے پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں. یہ سوال کب آیا تھا جانتے ہیں آپ صحابہ کرام؟ یہ رمضان کے موقع پر. ظاہر سی بات ہے ایک طلب ہوتی ہے بندے کو کہ میرا مولا ہے کہاں، یہ بندہ پوچھنے کے لیے آتا ہے. تب رب نے بھی جواب کیا دیا، اے محبوب ان سے فرما دیں فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں تم سے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب جب تم مجھ سے بات کرتے ہو میں تمہارا جواب بھی دیتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں. اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تم مجھی کو پکارو اور مجھ پر ہی یقین رکھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کو میں نے شاید وہ حدیث بھی بتائی، جب بندہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے مولا تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے الحمدللہ رب العالمین. جب بندہ تلاوت میں مشغول ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سورہ فاتحہ کا پہلا جز، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھتا ہے، رب کی طرف سے جواب آتا ہے. فرشتوں کو مولا مخاطب کر کے فرماتا ہے حمیدنی عبدی، اے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری حمد بیان کی ہے. الرحمن الرحیم، جب بندہ رحمان اور رحیم کہتا ہے اسے، مولا فرماتا ہے اثنانی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بندے کی زبان سے نکلا. رب ذوالجلال فرماتا ہے مجدنی عبدی، فرشتے دیکھو میرا بندہ مجھے بزرگ کہہ رہا ہے، میرا بندہ مجھے برتر کہہ رہا ہے، عظیم کہہ رہا ہے. تو رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ہر آیت پر جواب ہے. وہ قرآن میں فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی، جب جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. یہ اور بات ہے کہ ہماری سماعت رب ذوالجلال کی نداؤں کو سن نہیں پاتی. اللہ عز و جل کے حضور موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ اے مولا تجھے پکارنے والے ہر طرح کے ہیں، اچھے لوگ بھی پکارتے ہیں، برے لوگ بھی پکارتے ہیں، گنہگار بھی پکارتے ہیں، پرہیزگار بھی پکارتے ہیں، کیا تو سب کا جواب دیتا ہے؟ کہا ہاں موسیٰ، میں ہر بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. کیسے دیتا ہے مولا؟ رب فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے کہتا ہے یا ربی، اے میرے پالنے والے رب، میں اس سے کہتا ہوں. گنہگار بندہ بھی پکارتا ہے، نیک بھی. جب نیک بندہ مجھ سے یہ کہتا ہے میں اس کے جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے بندے بول میں حاضر ہوں، تجھے کیا چاہیے؟ لبیک کا مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں. تو رب تعالیٰ بندے سے یہ کہہ رہا میں حاضر ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا، آپ نے عرض کیا مولا جب گنہگار پکارتا ہے تب بھی تو جواب دیتا ہے؟ یعنی مولا تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا ہاں موسیٰ، جب ایک گنہگار پکارتا ہے یا ربی تو جواب میں 70 بار میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. 70 بار ایک گنہگار کے پکارنے پر، اور نیک بندے کو صرف ایک ہی بار جواب آتا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں موسیٰ، نیک بندہ جب پکارتا ہے اسے اپنے نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ وسیلے میں اپنے اعمال پیش کرتا ہے، اس کے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، بہت کچھ ہے. لیکن گنہگار جو پکارتا ہے صرف میرے بھروسے پہ پکارتا ہے، صرف میری رحمت پر اسے یقین ہوتا ہے، باقی اس کے پاس اعمال نہیں ہوتے. تو جس نے میری ذات پر کمال کا یقین کیا میں اس کے لیے اتنی مرتبہ جواب دیتا ہوں. میرے عزیزو، یہ پاک مہینہ قریب کرنے والا مہینہ ہے. جو ہم بچھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیا آپ نے رمضان کی راتوں میں نہیں دیکھا قرآن کی تلاوت ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی لے آتی ہے. قرآن کی تلاوت ہم پورے سال بھر رمضان کے علاوہ مہینوں میں کرتے ہیں، لیکن وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی
جو तरावी में कुरान पढ़ते पढ़ते आंखें डबडबा जाती हैं। बहुतों को मैंने देखा कुरान अगरचे समझ में नहीं आता है, लेकिन आयतें पूरे जिस्मों में हमारे मशायर को झिझोड़ देती हैं, हमारे हाथ पैर हिलने लगते हैं, सिर्फ इस एहसास के साथ कि ये जो मुसल्ले पर सुनाया जा रहा है मेरे पालने वाले खुदा का कलाम है, वो रूह में उतरता है, वो कल्ब में उतरता है। इस पाकीज़ा महीने की आमद से पहले मेरे अजीजों, जब आपको ये तमाम चीजें बता दी गई कि तुम्हें रब ताला से करीब करने वाला महीना आ रहा है, तो अब तैयारियां इसी अंदाज की करो। राशन तुम्हारे घर में लाना ये मौला तबारक ताला के फजल करम से है। वो रिज्क के दरवाजे बेहिसाब खोलता है, तुम उसकी फिक्र ना करो। वो तमाम चीजों के ख्यालात के लिए तुम्हें रमजान नहीं दिया गया। तुम जितना हो सकता है अपने जाहिर और बातिन को सजाने में लग जाओ। मेरा चेहरा बिगड़ा हुआ है, मौला का पाक महीना, उसका पाकीज़ा मेहमान आ रहा है, मेरे चेहरे को तो देखेगा रमजान। कहीं ऐसा ना हो कि रमजान मुझ पर लानत बरसा कर चला जाए। ये पूरा महीना, पूरे 30 दिनों तक मेरे चेहरे पर लानत न भेजे, मैं ठीक ठाक कर लूं। मेरे कपड़े सलीके के नहीं हैं, सतर दिखाकर हराम कारियों में मुब्तला रहता हूं, कहीं ये पाकीज़ा महीना देख करके अपना मुंह ना छुपा ले। हम यहां दुनिया में अच्छे लोगों के सामने फटे कपड़े पहनकर जाने में शर्म महसूस करते हैं। अल्लाह का मेहमान जब आए तो क्या हम बेसतर होकर उसके सामने रहें? वो अगर मौला के हुजूर जाकर शिकायत करे कि ऐ कदीर और जब्बार खुदा, फला बंदे के घर भी गया था लेकिन वो हमेशा नंगा नजर आया है, वो हमेशा हराम कारियों में मुलविस नजर आया है। मेरे अजीजों, हमें सलीका अपने जाहिर का भी तरतीब देना है और हमारे बातिन को भी इसी तरह। घर की खवातीन, बच्चियां भी रमजान की तैयारियों में लग जाएं, अपने बच्चों को भी तैयारी के लिए ऐसे उनके दिमाग को, जहन को तैयार करें कि उनके दिलों में लगने लगे कि कोई बारवाब शख्सियत हमारे घर आने वाली है, कोई हैबत वाली चीज हमारे घर आने वाली है। और बचपन से यही होता था। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम मजमाइन अपने छोटे नन्हे बच्चों को, जबकि रोजा फर्ज नहीं है उन पर, बालिग होने के बाद रोजा फर्ज होता है, लेकिन 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे रोजा रखते रहे। बुजुर्गाने दीन ने उसकी आदत उन्हें डाली सिर्फ इसलिए कि जहन में उनकी ऐसी तस्वीर बिठाई जाए कि रमजान के आते ही उनके खतो खाल बदल जाएं। जिंदगी में हमने आज भी देखा है, हमें बचपन में जो बताया गया था बुजुर्गों के जरिए से, हमारे वालिदैन के जरिए से, उसका असर आज भी होता है। मुझे याद है, बहुत छोटा सा मसला, बल्कि मसला कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन छोटी जिंदगी थी हमारी। गालिबन हमारी उम्र 5-6 साल की करीब की होगी। रोजा रखा था और वालिदैन बड़ा उसका एहतमाम करते थे। बच्चे जब रोजा रखते हैं, होता होगा आपके घरों में भी, उन्हें फूल पहनाए जाते हैं, उनके एजाज के लिए उन्हें मस्जिद लाया जाता है, नया जोड़ा पहनाते हैं। ये अच्छा काम है, उनको हौसला अफजाई होती है, उन्हें लगता है कि हमने एक बड़ा काम किया है। बचपन में ऐसा हुआ कि भूल करके खेलते खेलते पानी पी लिए और उस वक्त बड़ा गम हुआ कि दोस्तों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया कि इसका रोजा चला गया, रोजा चला गया। और रोते हुए जब घर पहुंचे तो मां ने जब ये बताया, पहला मसला हमें ये भी मालूम हुआ कि भूल करके जब बंदा खा पी लेता है तो उसका रोजा जाता नहीं टूटता। दिल को इत्मीनान नहीं हो रहा था। मसला जब ये बताया गया, फिर बाद में हदीस पाक हमें बताई गई कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रमजान में कोई बंदा रोजे से हो और भूल करके खाता पीता है तो वो खुद नहीं, मौला उसे खिलाता है, मौला ताला उसे पिलाता है। जब कोई शिद्दत के तकलीफ में हो तो वो रहीम है मौला, वो करीम है मौला, बंदे को इतने ही अहकाम देता है जितना वो संभाल सकता है। और अगर ताकत से ज्यादा उसके ऊपर बोझ आ रहा हो तो किसी बहाने मौला उसके मुंह तक रिस्क को पहुंचा देता है। आप नहीं देखते, मैं इससे कबल भी इस बात को अर्ज किया हूं कि रब्बे जुल जलाल खुद इतनी मेहरबानी फरमाता है, तुम्हारी ताकत से ज्यादा का हुक्म नहीं देता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जब कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो आप देखें बेहोश हो जाता है ना आदमी,
بے ہوش ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسے؟ ایک بڑے حکیم نے کہا ہے درد جب تک سنبھال سکتا ہے بندہ تب تک اس کا ہوش باقی رکھا جاتا ہے، اور جب درد شدت سے زیادہ ہو جائے، برداشت سے زیادہ ہو جائے، تو رب تعالیٰ خود ہی اسے بے ہوشی طاری کرتا ہے، تاکہ اب اس سے زیادہ کی یہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کا ہوش ختم کر دیا جائے. بے ہوشی میں پھر پتہ نہیں چلتا درد کتنا ہو رہا ہے. میرے عزیزوں، خود رب ذوالجلال ہم پر مہربان ہے. روزے کو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، میں نہیں رکھ سکتا ہوں، بیمار ہو جاتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. تمہارا پالنے والا تمہاری صحت کو تم سے بہتر جانتا ہے، تمہارا پیدا کرنے والا تمہاری ہر چیز کو تم سے زیادہ جانتا ہے. وہ رب ذوالجلال اگر تم بیمار ہونے والے ہوتے تو کبھی یہ حکم نازل نہیں کرتا، بلکہ رب ذوالجلال ہمارے اپنے فائدے کے لیے اور ہماری اپنی جسم کی حکمتوں کے لیے اس کو فرض فرمایا. آج دنیا یہ کہہ رہی ہے، میں نے 2-3 سال قبل ایک اخبار کی سرخی میں دیکھا تھا دلی میں، کہ انہوں نے سرخی لگائی ہوئی ہے کہ رمضان کے 1 مہینے کے روزے کینسر سے بچا سکتے ہیں. بڑے ڈاکٹروں نے اس کا اعلان کیا، اور بلکہ ابھی وہ جاپان کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے بھی اس کو لکھا ہے کہ روزے کے ذریعے سے ہم نے کینسر کو ختم کرنے کا علاج ڈھونڈ لیا ہے. تو دنیا جب اعتراف کر رہی ہے، سائنس جب ترقی کرتی ہے، تو ہر وہ چیز ہمیں آشکار ہو کر کے نظر آتی ہے جو مولا تعالیٰ نے پہلے ہمیں بیان فرمایا. تحقیقت علم جو ہے رب تعالیٰ سے قریب کرتا ہے. تو مسلمان کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میری بیماری بڑھتی نہیں بلکہ بیماری کے لیے شفا ہے. میں روزہ رکھوں گا انشاءاللہ میرے جسم کے اندر موجود سارے فاسد چیزیں، جو کچھ بھی فضلات ہیں، وہ روزے کے ذریعے سے نکل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. عزیزان گرامی وقار، یہاں سے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند وہ تیاریاں بتاؤں جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے بھی اور رمضان میں فرمایا کرتے تھے. دیکھیں ایک بات اور رمضان کی تیاری کے لیے، سیلف یعنی اپنے آپ اور خود کے لیے تیاریاں کرنا یہ کمال کی بات نہیں، بلکہ ہمیشہ رمضان آتا ہے تو غربا اور مساکین کو تمہارے گھروں سے قریب کر دیتا ہے. کتنے غریب ایسے ہیں جن کی آس بڑھ جاتی ہے رمضان آتے ہی، جن کی تمنائیں بڑھ جاتی ہیں، ضرور ان کا خیال رکھا جائے. بلکہ دنیا میں انسان سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے جانتے ہیں آپ؟ اگر کھانا سامنے ہے تو اس کو بھوک لگی ہے، انسان کی فطرت ہے کہ پہلے اپنا پیٹ بھرے اور پھر دوسروں کا خیال کرے. فطرت ہے انسان کی، کوئی بھی چیز اس کے سامنے ہو وہ پہلے اپنی تمام چیزوں، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اور پھر بعد میں دیکھتا ہے دوسروں کے لیے. اس کو بھی ہم سخی کہتے ہیں. دنیا میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد بچی ہوئی چیزیں دوسروں میں تقسیم کرتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سخی کہتے ہیں. جبکہ میں نے دیکھا ہے، آپ سب کو بھی معلوم ہے، وہ تنہا ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ شدت کی بھوک کے بعد بھی اپنے پاس کوئی چیز موجود ہے جو پہلے دوسروں کا خیال کرنا، بعد میں پھر بچ جائے تو اپنا خیال کرنا. یہ عظیم انقلاب ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اصحاب صفہ کے ساتھ افطار کرتے تھے. اصحاب صفہ کون ہیں جانتے ہیں آپ؟ یہ 70 صحابہ جو گھر سب چھوڑ کر کے آ گئے تھے میرے آقا کی بارگاہ میں. ان کے گھر نہیں تھے، یہ سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آئے تھے. یا تو ان کے گھروں والوں نے انہیں تکلیف دی تھی، انہیں اپنے گھروں سے نکالا تھا، جائیدادیں چھین لی تھی، ان کے گھروں پر قبضہ کیا تھا، مارا تھا، تکلیفیں دی تھی. وہ 70 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر پلتے تھے. مسجد نبوی میں ایک کٹا، ایک چبوترا بنایا گیا تھا، ایک چھپر ان کے سروں پر چھت کے قسم سے ڈال دیا گیا تھا. کھجور کے جو چھال ہوا کرتے، کھجور کے جو پتے ہوا کرتے، اس کی چھت تھی، اور اس کے نیچے یہ 70 صحابہ بیٹھا کرتے تھے. اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا؟
جو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقات پہنچتے تھے، ہدایا یا تحفے پہنچتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابہ کے درمیان وہ تقسیم کر دیتے تھے، ان کو کھلا پلا دیا کرتے تھے۔ انہی 70 صحابہ اکرام کو، جو غریب اور مسکین جس کو ہم دنیا میں کہتے ہیں، اس طرح کی کیفیات ان کے اوپر طاری تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کا معمول تھا کہ ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرتے تھے۔ کہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے لیے پوری دنیا بچھا دی گئی ہے، آپ اپنے ساتھ اچھی اچھی چیزیں کھا رہے ہوں گے اور ہم غریب صحابہ جو بچ جاتا ہے وہ کھا لیتے ہوں گے۔ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر ان صحابہ کے درمیان میں بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ وہی کھاتے تھے جو وہ صحابہ کھا رہے ہیں۔ بلکہ ایک برتن میں دودھ اگر آتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کو منہ لگا کر کے دے دیتے، سارے 70 صحابہ اس ایک پیالے سے افطار کر لیتے تھے۔ یہ کیفیت افطار کی رمضان المبارک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ کی تھی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، لیکن افطار اذان ہونے سے پہلے پہلے بیٹھے کس کے ساتھ ہیں؟ اصحاب صفہ کے ساتھ، غریب صحابہ کے ساتھ۔ سارے غریب صحابہ اس کے باوجود اذان ہونے سے پہلے ایک بار اور پوچھ لیتے تھے کہ عائشہ باہر دیکھو کوئی ہے تو نہیں، کوئی باقی تو نہیں ہے جو دسترخوان پر نہیں آیا ہو۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کردہ ایک حدیث ہماری آنکھوں سے آنسو لاتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں حجرے رسول میں کھڑی رہ کر دیکھتی تھی یہ افطار کا منظر، اللہ اکبر، وہ کیسا حسین منظر ہوتا ہوگا جب ارد گرد وہ ستارے جھرمٹ کی طرح صحابہ بیٹھے ہوں اور درمیان میں جگمگاتا ہوا آفتاب رسالت بیٹھا ہو۔ وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطاری میں مشغول، اذان سے چند منٹ پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کی طرف مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، حمیرہ، عائشہ، باہر دیکھو کوئی بیٹھا تو نہیں، کوئی باقی تو نہیں۔ روزانہ ڈیوٹی تھی، آج میں نے جھانک کر کے دیکھا دور جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے کوئی مسافر نظر آیا، کوئی مسافر اپنی سواری کو باندھ کر کے بیٹھا ہوا نظر آیا ہے۔ شام کا وقت ہے، اس کے چہرے پر گرد و غبار ہے، کپڑوں پر دھول کے آثار ہیں۔ اندر سے کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تو دور بیٹھا ہوا دکھ رہا ہے کون یہ پتہ نہیں ہے، مدینے کا تو نہیں لگتا، باہر سے آیا ہوا دکھتا ہے۔ افطار میں چند لمحے باقی تھے، دسترخوان چھوڑ کر میرے آقا اٹھ گئے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے ہوئے اس جنت البقیع کے درخت تک گئے جہاں پر وہ مسافر اپنی سواری کو باندھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضور اس کے قریب گئے، جا کر کے پوچھتے، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہا بڑا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ سفر کی تھکان الگ تھی، چہرے پر گرد و غبار کے آثار الگ تھے۔ وہ بیٹھ رہا تھا، پوچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ کھانے پینے کو ملا؟ اسی منزل کے لیے آیا ہے یا اس سے آگے بھی جانا ہے؟ کہا کھایا پیا نہیں ہوں اور منزل یہی ہے، یہی پر آیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کہتے، چلو ہمارے دسترخوان پر ساتھ بیٹھ کر کے کچھ کھا پی لیا جائے۔ وہ ساتھ میں آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیالہ جو دودھ پی رہے تھے وہ اسے دے دیا، اس مسافر کو، اس نے پیٹ بھر کر کے پی لیا۔ آج سارے صحابہ کھجور کی ایک گٹلی کو چوس کر سارے لوگوں نے افطار کر لیا، ایک کھجور پر ساروں کا افطار ہو گیا۔ اخیر میں وہ بندہ پوچھتا ہے، میری منزل یہ تھی، میں ایک شخص کو تلاش کرتے آیا ہوں جس کا بڑا چرچا میں نے سنا ہے، اس کا نام محمد ہے، وہ یہاں کہاں رہتا ہے؟ صحابہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ کہا جس نے تجھے سیراب کیا وہی محمد تو ہے، جس نے تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے منزل تک لایا وہی محمد تو ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ افطار کا وقت قریب ہو، ہمیں تو آس پاس والے نظر نہیں آتے، بھوک کی شدت میں لوگوں کے دماغ عرش پر ہوتے ہیں، آسمان پر ہوتے ہیں، جلال الگ ہوتا ہے، غصہ الگ ہوتا ہے،
अजीजा ने गिरामी, रमजानुल मुबारक में इस चीज का भी ख्याल करें कि पहले मेरे हाथ में जो खजूर हैं मैं दूसरे को दे दूं, मेरे पास अगर शरबत का गिलास आया है पहले मेरे आसपास बैठे हुए को पिला दूं। इसका सवाब आपको मालूम है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा से यह मफहूम वारिद होता है। फरमाया तुम अकेले एक रोजा रख सकते हो लेकिन सवाब 70 का भी हासिल कर सकते हो। पूछा कैसे? कहा अगर तुमने अपनी खजूरों से दूसरों को इफ्तार कराया उनके रोजे के बराबर भी सवाब अल्लाह तुम्हें अता करेगा। उसका सवाब उसके साथ है, उसका रोजा जाएगा नहीं लेकिन उसके रोजे के बराबर का सवाब तुझे भी दिया जाएगा। क्यों ना हम दूसरों को भी इफ्तार कराए, बल्कि यहां सब साहब इस्तिताअत होंगे। गरीब और मिस्कीन को खिलाना जरूरी नहीं, हर एक को कोशिश ये किया जाए मेरी खजूर से वो इफ्तार करे, उसकी खजूर से मैं इफ्तार करूं, इसमें कोई मुजायका नहीं। मोहब्बतें बढ़ती हैं और रमजान यही तो हमें पैगाम लेकर के आता है कि हमारे दरमियान की जो नफरतों की दीवारें हैं रमजान की ये मीठी खजूरों से खत्म हो जाए। हमारे दरमियान जो शकावत आई है, बदबख्ती आई है, रब तबारक व तआला इस रमजान की मिठास से उसे खत्म कर देगा। रमजानुल मुबारक में इफ्तार के लिए जमा हो, यकीनन आपके घर में बहुत नियामतें होती होंगी। मुझे मालूम है हमारे भी घर इफ्तारों में सजाए जाते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये होता है कि घर में औरतों को खाने के लिए दिया जाए, उनका दस्तरखान बिछे, एक आध बार अपने अहलो अयाल के साथ इफ्तार कर लें, इसमें कोई मुजायका नहीं। मर्द हजरात कोशिश ये करें कि हमारी मोहब्बतें कायम हो, हमारे दस्तरखान सबके एक जा जमा हो, हम मस्जिदों में इफ्तार को आम करें। एहतिकाफ का भी सवाब है और इफ्तार में यह है कि हम एक से दूसरे के रोजे को महसूस करेंगे और दूसरे का रोजा हमें एहसास दिलाएगा। बाकी हमारे घरों में कितने लोग रोजे से हैं, कौन किस हालत में गुजरा है, इसका एहसास नहीं होता। आपके दस्तरखान में कभी बहुत ही गरीब बैठा होगा, कभी कोई बहुत अमीर बैठा होगा, सारे लोगों को एक जगह ये रमजान ने जमा किया है। कहां का वो फर्क, मेरा स्टेटस अलग है, उसका स्टेटस अलग है, मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं, मैं उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं, सारे फर्क खत्म करो। जब मस्जिदों की सफों में मौला ताला ने हमारे शाने से शाना मिला दिया है, गरीब और फकीर और मिस्कीन को अमीरों के साथ, बादशाहों के साथ, इस्लाम यही तो है। आ गया आयन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों की जमी मौस हुई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये इस्लाम है, यहां पर सारे लोगों को शाना बशाना खड़ा किया गया। दस्तरखान पर भी कभी ऐब महसूस ना करें मैं किसके साथ बैठा हूं। यकीनन सारे हम मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के अदना गुलाम हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक ही रस्सी में जुड़े हुए हैं, हमें कोई तोड़े ना, हमें कोई खोले ना, इसलिए हम सब एक जा जमा होकर इफ्तार का एहतमाम करें। उसके अलावा दूसरों का ख्याल रखने की तैयारियां अभी से हमारे साथ हो। मेरे हाथ का शरबत कोई दूसरा पी ले, मेरे हाथ की खजूर कोई दूसरा खा ले, इस चीज का एहतमाम तुम्हारे अंदर इंफाक फी सबीलिल्लाह को पैदा करेगा, तुम्हारे अंदर सखावत का जज्बा लाएगा, तुम्हारे अंदर जानिसारी का जज्बा लाएगा। ये रमजान के अंदर बहुत सारी चेंजिंग ऐसी आती है जो सहाबा कराम के वाकयात आप सुनते हैं, जंग के मौके पर जख्मी होकर के घिर गए हैं और उनकी रूह निकलने वाली है। एक सहाबी कहते मैं पानी लेकर के उनके करीब पहुंचा, उन्हें पानी पिला दूं, उनके मुंह के करीब कटोरी किया था, उनको एक दूसरे जख्मी सहाबी की आवाज आई कि वो अल-अतश कहकर पुकार रहे थे, हाय प्यास प्यास। ईमान आपको सच बात बताऊं कि मौत के करीब सबसे ज्यादा शिद्दत की चीज अगर कोई हमारे पास आती है तो प्यास है। वो सहाबी जो जख्मी होकर गिरे थे, ये पानी पिलाने वाले साहबी कहते हैं मैं पानी पिला रहा था, उन्होंने अपने होंठों से कटोरी हटा दी, कहा देखो मुझे किसी और की आवाज आ रही है, शायद उसको मेरे से ज्यादा हाजत है पानी की, उसे पिलाओ। ये पानी पिलाने वाले साहबी कहते हैं मैदान में मैं घूमते हुए जख्मियों को पानी पिलाने का ही काम करता था, दूसरे के पास पहुंचा तो एक तीसरे की आवाज आई, उन्होंने भी नहीं पिया, कहा उसे पिला के आओ, पहले उसे पिला के आओ। तीसरे के पास गया तो दम तक तोड़ चुके थे, पानी नहीं पिला सका। मैं सोचा वापस उन दो को पिलाऊं जिन्होंने अपने भाइयों के लिए मुंह से खटोरी हटाई थी। वापस आकर के देखा तो वो दोनों भी फौत हो चुके थे।
دونوں کی روحیں نکل چکی تھی. وہ مشکیزہ لے کر کھڑے رہے صحابی. کون سا معاشرہ میرے آقا نے پیدا کیا تھا, کون سا انقلاب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا. موت کے وقت بھی وہ پانی اگر کوئی دوسرا زیادہ حاجت مند ہوتا تھا تو ہٹا دیا کرتے تھے. یہاں موت نہیں میرے عزیزوں, اسے بھوک ہی تو لگتی ہے. افطار کے وقت بھوک اور پیاس ہی تو ہوتی. صحابہ موت سے پہلے بھی پانی ہٹا دیا کرتے تھے. ہمارے اندر جذبہ یہ ہو, صبر. رمضان صبر سکھاتا ہے. صبر جتنا آ جائے اتنا تمہاری زندگی میں تبدیلیاں آتی چلی جائیں. میں نے یہ سارے کلمات رمضان کے آنے سے قبل ہی بیان کر دیے. تیاریوں میں لگ جاؤ. گناہوں کی زندگی ہے تو توبہ کر لو. اپنی روز مرہ کی زندگی ایکٹیویٹیز بدل ڈالو. اپنے چہرے سنوار لو, اپنے لباس سدھار لو, اپنے گھروں کے اندر بے حیائی کو ختم کرو. یہ تمام تر فلموں کو دیکھنا, ناچ گانے دیکھنا, سیریل, ٹی وی اور یہ تمام چیزوں کو رمضان کے آنے سے پہلے بند کر دو. پردے ڈھانک دو گھروں کے اندر. ان تمام ٹیلی ویژن پر پردے ڈھانک دو. ہاں ضرورت کی چیزیں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن شیطان سب کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. یہ 11 مہینے اور اس کا اثر رمضان میں بھی باقی رہ جاتا ہے. نفس امارہ تمہیں کنٹرول میں رکھنے نہیں دیتا. اس لیے جہاں سے برائیاں شروع ہوتی ہیں وہیں پر بند باندھ دیا جائے, یہ بہتر ہے. باقی سب کے اختیار میں نہیں کہ تلوار ہاتھ میں لے اور اچھے کام کے لیے استعمال کرے. بولنے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے, لیکن سب کے لیے یہ بس کی بات نہیں. اس لیے گھروں کے ماحول کو تبدیل کرو. جو چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو, اگر وہ بچے آپ سے گیم کھیلنے کی, انٹرنیٹ کے عادی ہیں تو یہ بہترین موقع ہے, انہیں اس چیز سے آزاد کروا سکتے ہو. دیکھیں ہم نے اپنے تجربے کے طور پر دیکھا, کئی لوگوں کے گٹکے, کئی لوگوں کے سگریٹ, بیڑیاں, یہ تمام چیزیں چھوڑنے کا انہیں موقع ملا. وہ کہتے ہیں گھنٹہ بھر ہم روک نہیں سکتے اپنے آپ کو, لیکن رمضان المبارک میں سحری سے لے کر افطار تک رکنا تو ہوتا ہے. یہ عادت ایسی ہو جاتی ہے. اگر اس عادت پر عید کے بعد بھی وہ عمل پیرا ہو گیا تو الحمدللہ اس سے یہ تمام بری چیزیں بھی ختم ہو جاتی, نکل جاتی. عزیزان گرامی, کسی بھی انسان کو ریہرسل کے طور پر یہ مہینہ بہت ہی کارآمد ہے, بہت ہی کارآمد ہے, مشق کے لیے بہت ہی بہتر ہے. اس لیے تبدیلیاں اپنے گھروں کے اندر بھی پیدا کریں. رب ذوالجلال ہمیں ماہ مبارک رمضان المبارک کی آمد سے پہلے آنکھوں کی حیا عطا فرما دے, زبان کی طہارت عطا فرما دے, ہمارے کانوں کو نغمات سے, برے فاحشات کلمات سے محفوظ فرما دے. کریم خدا رحم الراحمین ہمارے پیٹ کو حلال لقموں سے بھر دے, حرام روزیوں سے محفوظ فرمائے, ہاتھوں پیروں کی خطاؤں کو درگزر کر دے. کریم خدا ہم سب کو بے حیائی کے ماحول سے نکال کر حیا کا ماحول عطا فرما. ہم سب کے گھروں میں مولا شریعت مصطفیٰ کی بہاریں عطا فرما. خلاق العالمین, ہم رمضان کے بہت قریب آ چکے, لیکن یہ ہمارا یقین نہیں ہے کہ ہم رمضان دیکھ سکیں گے یا نہیں. اللہ تو اگر رحم فرما دے, اتنی زندگی دے دیا ہے, رمضان تک ہماری زندگی کو اور دراز فرما دے. اس کی سعادتیں اور برکتیں ہمیں ضرور اس ماہ مبارک اس زندگی میں عطا فرما دے. اور کریم خدا اگر ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے, اس کے بعد ہم رمضان نہ دیکھ سکنے والے ہو, مولا اسی رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے, ہمارے مغفرت کا سامان بنا دے. کریم خدا رحم الراحمین ہم سب کو یکجا اتحاد اتفاق کی زندگی عطا فرما. مومنین جس طرح سے تیری مسجدوں میں آج جمع ہیں, ان کے دلوں کو بھی جمع فرما دے. کفار و مشرکین کے شر و فساد سے ہماری حفاظتیں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.